علم کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات تو حق کی طرف واصل بھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اعتراض اور شکایات۔ اس ضمن میں امام العارفین نے بڑی خوبصورت حکایت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار یوں ہوا کہ باپ اور بیٹا کہیں سفر پر نکلے، تو باپ نے اپنے بیٹے کو سواری پر سوار کیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ایک شخص نے باپ سے سوال کیا کہ یہ سواری پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو کہا عجب قسم کی بے ادبی ہے کہ بیٹا تو سواری پر ہے اور باپ بوڑھا پیدل چل رہا ہے۔ تو اب بیٹا نیچے اترا اور جو والد تھے وہ سواری پر سوار ہوئے۔ ابھی تھوڑے ہی آگے چلے تھے کہ ایک شخص نے بیٹے سے آ کر پوچھا کہ یہ سواری پر جو سوار ہے یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عجیب قسم کی بے رحمی ہے کہ چھوٹا بچہ تو پیدل چل رہا ہے اور والد سواری پر سوار ہے۔ اب باپ نے بیٹے کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا اور دونوں باپ بیٹا سواری پر سوار ہو کر چلنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے چلے تھے کہ کچھ لوگ ملے۔ جب انہیں دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ عجیب بے رحم قسم کے لوگ ہیں، دو شخص ایک گھوڑے پر سوار ہیں، انہیں جانور پر رحم نہیں آتا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر سواری سے نیچے اترے، اب دونوں پیدل چلنے لگے۔ تھوڑا ہی آگے چلے تھے کہ کچھ لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کہا عجیب قسم کے بے وقوف ہیں، سواری موجود ہوتے ہوئے بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اس سارے معاملے کے بعد ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا، زمانہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ تم لوگوں کو راضی کرنے میں، خوش کرنے میں، مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب لوگوں کو مطمئن کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے بھی نہیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اسی لیے شریعت کے مطابق چلیے اور خوش رہیے۔ کسی نے کہا ہے قیل ان اللہ ذو ولدا قیل ان الرسول قد کہنا ما نجى اللہ والرسول معا من لسان الورا فکیف انا۔ یعنی کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے کاہن کہا، نجومی کہا۔ تو فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑا تو وہ تمہیں اور مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ وہ آپ کو اور مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ آج اگر ہم اس حکایت کو زیر نظر رکھیں تو ہم غور کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ہم ہر جگہ پر یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا۔ کسی کی شادی میں جائیں اور اگر کوئی سادے کپڑے پہنے تو ذہن میں پہلے یہ سوال آئے گا کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کو اپنے یہاں دعوت پر بلائیں اور کھانا اگر سادہ بنائیں پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، کپڑے پہننے ہیں، جوتے لینے ہیں، گھڑی لینی ہے، موبائل لینا ہے، کمپیوٹر لینا ہے، لیپ ٹاپ لینا ہے، اگر زندگی کی کوئی بھی چیز لینی ہو، ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، میرا دین کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے۔ جب مسلمان کی یہ سوچ بن جائے گی تو پھر وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طعنہ دیتے ہیں انہیں اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی باتیں، فضول باتیں، جن باتوں میں اس کا نہ کچھ آئے نہ کچھ جائے۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خواہی نہ خواہی کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔
کون کیا کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، خواہ مخواہ کے سوالات کر کے کسی کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کون، کیا، کیسے، کب، کہاں، ان الفاظ کے ساتھ سوالات کرنے سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس سوال کرنے کی ہمیں حاجت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں۔ جب ہم اس سوچ کو لے کر چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔